جب بھی بات کی ہے تمہاری کتابوں کی بنیاد پر، تمہارے اقوالوں کی بنیاد پر، تو مولوی صاحب میں آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں کہ 10 بائی 10 کے اس حجرے سے نکلیے آپ، اور ہمت ہو تو آ کر ذرا یہ جواب دیجئے کہ ہمارے کس معتبر معتمد مستند عالم نے کہا کہ جاؤ اور قبروں کو سجدہ کرو؟ ہمارے کس عالم نے کہا؟ پہلے اس کتاب کا تو نام بتائیے، اس مولوی کا تو نام بتائیے کہ کون سا ہمارا جو ہے وہ ایسی ذات اور شخصیت اہل سنت کی کہ جس پر سارے علماء کا ہمارے اتفاق ہو، ہمارے تمام خواص کا اتفاق ہو، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ قبر کو سجدہ کرو جا کر۔ ہمارے کسی عالم نے نہیں لکھا۔ آپ کو اصل میں پڑھنے لکھنے کی کوئی توفیق ہے ہی نہیں، جاہل ہو آپ۔ یہ دیکھیے، یہ ہے اعلی حضرت کی کتاب، اس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ۔ یہ پوری کتاب اعلی حضرت نے صرف اس بات پر لکھی ہے کہ قبروں کو چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو غیر اللہ کو سجدہ تعظیم کرنا حرام ہے۔ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر خدا سمجھ کے کریں گا، سجدہ تعبدی کریں گا، عبادت کا سجدہ تصور کر کے کریں گا، کسی کو سجدہ، کسی قبر پہ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے اور یہ تصور ہو کہ یہ میرا خدا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اور اگر کوئی کسی قبر پر یہ سوچ کر سجدہ کرتا ہے کہ یہ لائق تعظیم ہے، عزت کے لائق ہے، میں تعظیماً سجدہ کرتا ہوں، تو حرام ہے۔ آپ اس کو حرام کو بھی شرک بولتے ہو، آپ کو شرک اور حرام میں تو فرق بھی نہیں معلوم۔ قوالوں کو مت بتائیے مولوی صاحب، قوال ہمارے دھرم کے، ہمارے مذہب کے کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہماری جماعت کے کوئی اتھارٹی نہیں ہے یہ قوال۔ قوالوں کو لاتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کتابوں کی بات کیجئے۔ ہمارے علماء نے جب واضح کر دیا، اور میں بھی آج یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تعظیم کا سجدہ حرام ہے، شرک نہیں ہے، اور اگر اس کو آپ شرک کہتے ہو تو جب چاہو اس پر آپ مجھ سے مناظرہ کر لو، اور کس طرح کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی پر میں چھوڑتا ہوں۔ تو بہرحال یہاں پر دیکھیے مولوی توصیف الرحمان صاحب کے جو ایک جملے بھی دیکھیں آپ، کتنے نفرت بھرے جملے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان، پہلے تو جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحبان کہتے رہے جاؤ قبروں کو سجدہ کرو، اور ثبوت اور دلیل میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا، اس سے ان کی وہابیت کا غبار پتہ چلتا ہے، ان کی دلوں میں انبیاء اور اولیاء کی نفرت پتہ چلتی ہے۔ اور وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اپنی طرح بے بس انبیاء اور اولیاء، یعنی اولیاء اور انبیاء کے لیے کیا لفظ استعمال کیا مولوی صاحب نے؟ اپنی طرح بے بس، یعنی یہ انبیاء کو اپنی طرح بے بس سمجھتے ہیں۔ مولوی صاحب قرآن اور حدیث آپ نے اتنا ہی پڑھی ہے کہ سروں پہ صرف دوپٹے رکھنے سے آپ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہو؟ کیا یہ تمہاری طرح انبیاء بے بس ہے؟ کیا انبیاء اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا اولیاء تمہاری ہی طرح ہے؟ اگر اولیاء تمہاری طرح تو پھر ولی کیوں ہے وہ صاحب؟ ان کے لیے مخصوص اور یہ تخصص کے ساتھ ان کے لیے اولیاء اور ولی یہ لفظ استعمال کیوں کیا جاتا ہے جناب؟ یہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اور تم میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن عظیم کی ایک دلیل دیتا چلتا ہوں کہ کیا یہ آپ ہی کی طرح بے بس ہے؟ انبیاء آپ ہی کی طرح بے بس ہے مولوی توصیف الرحمان صاحب جو آپ ان کو بے بس کہہ رہے ہو؟ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 150 ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگو میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں، یعنی ایک مٹی کا میں پرندہ بناتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں؟ پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے، ایک زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ توصیف الرحمان صاحب اگر آپ کی طرح یہ انبیاء بے بس ہے اور آپ انبیاء کی طرح ہو، یہ بھی بے بس آپ بھی بے بس، تو ہمت ہو تو کبھی کسی دن ایک مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مار کے دکھائیے۔ میں تو سمجھتا ہوں تمہاری پھونک میں اتنی منوسیت ہے کہ اگر کسی زندہ پہ دم کر دو تو وہ زندہ ہو تو مر جائے تمہاری پھونک سے، زندہ ہونا تو دور کی بات ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے پھر فرماتے وَأَبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، وہ اندھے جو پیدائشی اندھے جو ماں پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ فرماتے میں ان کو جو ہے شفا دیتا ہوں، میں ان کو شفا بخشتا ہوں، ان کی بینائی ان کی لوٹا دیتا ہوں، ان کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہوں۔ جرأت ہو تو کسی اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ لگا کے ذرا آپ بھی نہ کر کے دکھائیں تو ہم بھی کہیں کہ ہاں یہ آپ ہی کی طرح بے بس ہے، انبیاء بھی بے بس اور آپ بھی بے بس۔ شرم آنی چاہیے مولوی صاحب۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں، صرف اندھوں کو نہیں بلکہ جو کوڑ کے مریض ہیں ان کو بھی اچھا کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو مردہ ہے ان کو میں زندہ کرتا ہوں، مگر کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت بریلی مکتب فکر کا ہے کہ انبیاء اگر مردے جلاتے ہیں تو یہ اختیار تو اللہ نے دیا، مگر یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ان کی ذاتی
वो तसर्रुफ नहीं है। अगर वो किसी मादरसाद अंधे को बीना करते हैं तो ये अल्लाह की अता करदा ताकत से करते हैं। तो हमारा भी तो यही अकीदा है कि चाहे कोई अल्लाह का वली हो, चाहे नबी हो, अगर उनसे हम मांगे तो वो देते ज़रूर है, मगर अल्लाह की अता से देते हैं। तो यह अकीदा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अकीदे के मुताबिक है। कुरान से ज़र्रा बराबर भी हमारा अकीदा उसके मुखालिफ नहीं है। और आप जिन नबियों को और जिन अम्बियाओं को बेबस कह रहे हो मौलवी साहब, ज़रा आंखें खोलकर इन किताबों को भी पढ़ लिया कीजिए। सऊदीया में रहकर आप किताबें नहीं पढ़ते, हैरानी होती है। इस वक्त मेरे हाथ में ये मिशकात शरीफ है, हालांकि मिशकात के 3 नुस्खे अलग अलग जगह के छपे हुए हैं मेरे पास, लेकिन ये वो नुस्खा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपके अलबानी की तखरीज के साथ छपा है। अलबानी साहब ने मिशकात की इन हदीसों की तखारीज की है। ये दारुल इल्म बम्बई से ये किताब छपी, आप ही का मकतबा अहले हदीस मकतबा फ़िक्र का मकतबा, इसकी जिल्द नंबर 4 है मिशकात की। ज़रा आइए और ये हदीस को देखें जिसको आपके अलबानी साहब ने सही कहा है। ये ज़ईफ़ हदीस नहीं है, ज़ईफ़ बोलकर इसका राग अलाप के हदीस की अहमियत को घटाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है। ज़रा आइए ज़रा हदीस मुलाहिज़ा करें कि हदीस पाक क्या है। मिशकात के अंदर ये हदीस किताब अहवालिल क़ियामा व बदिल खल्क़ और बाब है बाबुल हौज़ी व शफ़ाअती, शफ़ाअत और हौज़ का बयान। हदीस नंबर है 5603। हदीस नंबर 5603 पर यह हदीस साहिब मिशकात नकल करते हैं। कहते हैं वान अनसिन क़ाल, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वअदानी अन युदखिलल जन्नत मिन उम्मती 400 अल्फिन बिला हिसाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि लोगों, परवरदिगार आलम ने मुझसे वादा फरमाया और वादा ये किया कि महबूब मैं तेरी खातिर तेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को बग़ैर हिसाब व किताब के बख्श दूंगा। 4 लाख लोगों की मैं ऐसी बख्शिश फरमाऊंगा कि ना उनसे कोई हिसाब लिया जाएगा, ना उनसे कुछ पूछ की जाएंगी, ना उनके अमालों को देखा जाएगा। 4 लाख लोगों को अल्लाह फरमाता है वादा करता हूँ हबीब को बख्श दूंगा। फ़क़ाल अबू बकरिन ज़िदना या रसूल अल्लाह। रावी हज़रत अनस कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और अर्ज़ किया ज़िदना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी इन 4 लाख जन्नतियों में और इजाफ़ा फरमा दीजिए। अंदाज़ा लगाइए अबू बकर सिद्दीक का अक़ीदा क्या है। यहाँ अबू बकर सिद्दीक का अक़ीदा पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक का खुद वही अक़ीदा है जो आज अहले सुन्नत का है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को इख्तियार दिया है कि हुजूर अगर चाहें तो हुजूर बेबस नहीं है, इतने साहिब इख्तियार है कि अल्लाह ने अगर 4 लाख का वादा किया तो हुजूर चाहे तो इन जन्नतियों की तादाद बढ़ा सकते हैं। ये मिशकात के अंदर हदीस है और इसको अलबानी साहब ने सही कहा है। तो अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और कहा फ़क़ाल अबू बकर ज़िदना या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक खड़े होकर करते हैं अल्लाह के नबी इन 4 लाख की तादाद में इजाफ़ा फरमा दीजिए। क़ाल वहाकज़ा फ़ासा बिकफ़्फ़ैहि व जमअहुमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को लिया और उसका एक लब बनाया, प्याले की शक्ल में अपने हाथ को इस तरह आपस में मिला लिया, प्याले की शक्ल दी और कहा अबू बकर तुम कहते हो, लो ये अपनी तरफ से 4 लाख मैं बढ़ा देता हूँ। अंदाज़ा लगाइए रसूलुल्लाह 4 लाख बढ़ा रहे हैं, लेकिन वही नहीं आती है। जिब्रील आके नहीं कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौन होते जन्नतियों की तादाद बढ़ाने वाले। अगर अल्लाह ने 4 लाख का वादा किया है तो ये अल्लाह का इख्तियार है, जिसको चाहे जन्नती बनाए, जिसको चाहे जहन्नमी बनाए। आप कौन होते जो 4 लाख लोगों को अपनी तरफ से जन्नत में डाल रहे हैं और इजाफा कर रहे हैं। जिब्रील नहीं आए जनाब, जिब्रील ने मना नहीं किया, वही नाजिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोया ज़बान हाल से बता रहा है कि लोगों समझ लो मेरा महबूब को मैंने कैसे इख्तियार दिया। 4 लाख का तो मैंने वादा कर लिया था, अब मेरा महबूब जितना चाहे उतना बढ़ाए। इधर महबूब बढ़ाता जाए, उधर मैं जन्नतियों के नाम जो है लौह महफूज पे बढ़ाता जाऊंगा। अभी 4 लाख हुजूर ने बढ़ा दिए। फिर उसके बाद हदीस के अल्फाज है फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक फिर खड़े हुए और फिर अर्ज करते अल्लाह के नबी और इसमें इजाफा फरमा दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा देखते जाएं। वो कह रहे वो देख रहे हैं कि हुजूर ने 4 तो बढ़ा दिए, अल्लाह ने 4 का वादा किया, रसूल ने 4 बढ़ा दिए, बात तो हो गई ना। लेकिन हज़रत अबू बकर बता रहे हैं कि हुजूर को ये इख्तियार है कि इसमें और बढ़ा सकते। कहा या रसूलल्लाह और बढ़ा दीजिए। क़ाल वहाकज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी तरह किया, फिर हाथ मिलाया, फिर इशारा किया, कहा लो अबू बकर 4 लाख और बढ़ाए। फ़क़ाल उमर दाना या अबा बकरीन। हदीस के अल्फाज है कि फिर हज़रत उमर कहते हैं कि अबू बकर बस कीजिए, कितना आप बढ़ाएंगे, बस कीजिए। 8 बढ़ा दिए हुजूर ने, 4 का अल्लाह ने वादा कर लिया, कुल 12 लाख हो गए जिनका हिसाब व किताब नहीं होगा। अब आप इसमें कितना इजाफा कर रहे हैं, रुक जाइए। तो जब हज़रत उमर ने अबू बकर सिद्दीक को रोका तो अबू बकर सिद्दीक ने उनसे शिकायत की कि उमर आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो,
اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو اللہ نے انہیں اختیار بخشا ہے اس اختیار کے وجہ سے جنتیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ فقال عمر ان اللہ عز وجل ان شاء ان يدخل خلقه الجنت بکف واحد فعل۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ جو ہے جنتیوں میں اضافہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا حضور اضافہ نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کہا؟ ارے ابو بکر صدیق آپ کیا قسطوں میں بڑھوا رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہیں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لب میں ہی حضور کے صدقے میں ساری امت کو جنت میں داخل فرما دیں گا۔ بِقَفٍ واحد فعال، اللہ چاہے تو اپنے نبی کے ایک لب میں ہی سب کو جنت میں ڈال دے۔ تو رسول اللہ نے تو یہاں اعتراض کرنا تھا، اے عمر تمہیں نہیں معلوم مولوی توصیف الرحمان صاحب 1400 سال کے بعد پیدا ہوں گے اور وہ کہیں گے محمد ہو چاہے کوئی بھی ہو، کوئی نبی ہو یا ولی ہو، سب بے بس بندے ہیں، یہ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، عطا نہیں کر سکتے، اور تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ اللہ چاہے تو میرے ایک لب میں، میرے ایک مٹھی بھر پیالے میں سارے امتیوں کو جنت میں داخل کر دے۔ اے عمر تم تو مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہیں تو توبہ کرنی چاہیے، تمہیں تو استغفار کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر، نبی نے فرمایا کہ اے لوگو عمر نے سچ کہا۔ اگر عمر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو میرے ایک لب میں ساری امتیوں کو جنت میں ڈال دے تو یہ بے شک ہو سکتا ہے، میرا رب بھی قادر ہے اور وہ چاہے تو مجھے یہ اختیار بخش سکتا ہے کہ میں سارے امتیوں کو جنت میں داخل کر دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہاں صاحب اختیار ہونا پتہ چل رہا ہے، اور حالت یہ ہے جناب آپ کی کہ آپ انبیاء اکرام کو بے بس کہتے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کو کتنوں نے لکھا ہے ذرا یہ بھی حوالے دیکھ لیں، پتہ نہیں ان کتابوں کی شکلیں بھی دیکھنے کو آپ کی توفیق ہوئی ہے نہیں معلوم نہیں۔ اس کو عبدالرزاق نے بھی لکھا ہے، مصنف عبدالرزاق، دیکھ لیجئے، میں وہ پی ڈی ایف حوالے نہیں دیتا ہوں، یہ کتابیں ہوتی ہے پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں تب حوالے دیتا ہوں۔ یہ مصنف عبدالرزاق ہے، امام بخاری کے دادا استاد ہے، امام بخاری کے دادا استاد امام احمد ابن حنبل کے استاد، المصنف جو ان کی 12 جلدوں میں آتی، اس کی 11ویں جلد ہے یہ، چنانچہ 11ویں جلد صفحہ نمبر 286 حدیث نمبر 20556 پر امام عبدالرزاق نے اس کو لکھا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں، یہ مسند احمد ہے جناب، مسند احمد حدیث نمبر 12695 پہ امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے اسی کو ایک اور جگہ، 2 جگہ یہ مسند میں حدیث کو نقل کیا ہے، ایک جگہ 12695 اور دوسری جگہ 13700 پہ جو ہے اس کو نقل کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے جس سند سے لایا اس کی سند جو ہے وہ صحیح، امام حنبل نے اس کو فرمایا اسناد صحیح رجال الثقات، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے اور اس کے رجال، اس کے راوی صحیح ہے۔ اور بلکہ اس کی جو تخارج جن صاحب نے کی، عرب کی عالم نے، انہوں نے یہ بھی حاشیے میں لکھا کہ رجال الشیخین، اس کے رجال جو شیخین کے رجال ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے رجال ہے اس کے۔ اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الاوسط کے اندر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 359 حدیث نمبر 3400 پہ، اور امام طبرانی نے اس کو اپنی دوسری حدیث کی کتاب معجم الصغیر میں بھی لایا، جلد نمبر 1 صفحہ 124 حدیث نمبر 342 کے تحت۔ اس کو امام ابو یعلا نے بھی نقل کیا اپنی مسند الیعلا کے اندر، جلد 6 صفحہ 417 حدیث نمبر 3783۔ امام بہقی نے بھی اس حدیث کو لکھا اپنی کتاب الاسماء والصفات، جلد 2 صفحہ 154 حدیث نمبر 721، اور امام بہقی نے بھی اس حدیث کے بارے میں کہا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن ابی عاصم نے اس کو سنہ میں لایا، جلد نمبر 1 صفحہ 262 حدیث نمبر 590، اور امام ابن ابی عاصم کہتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، یہ امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ امام بزار نے کشف الاستار حدیث نمبر 3548 پر اس حدیث کو لایا۔ اس کو امام بغوی نے بھی لکھا اپنی کتاب شرح السنہ، جلد نمبر 7 صفحہ 507 حدیث نمبر 4231 کے تحت۔ اس کو امام حیثمی بھی لائے ہیں مجمع الزوائد میں، جلد نمبر 10 صفحہ 545 حدیث نمبر 18707 کے اوپر۔